میرے نبی نے فرمایا جو حلال کمائی کے لیے محنت کرتا ہے اور اس کا سر کا پسینہ پیر تک آتا ہے، اس لیے وہ پسینے پسینے ہو جاتا ہے کہ اپنی بیوی کو حلال لقمہ کھلائے، اپنے بچوں کو حلال لقمہ کھلائے، تو جب وہ شام کو گھر لوٹتا ہے تو اس شان سے لوٹتا ہے کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ مردوں کا کام کمانا ہے، عورتوں کا کام گھر میں بچوں کی تربیت کرنا ہے، اور اگر کسی غربت کی وجہ سے کمانا پڑے عورتیں گھر میں رہ کے کمائے گی۔ اس پرفتن دور میں کہیں عورتوں کو معاذ اللہ کہیں بھیجا جا رہا ہے، اور ہم سب پہ نظر رکھتے ہیں اس لیے کہ ہم آپ کے درمیان رہتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں، محنت کرو، خود کماؤ۔ بلکہ ایک بات آپ کو کہوں، خود کما کر کے کھانے والا آدمی نہ ہو، کتنا بھی پارسا ہو، وہ خود کمانے والے کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک بات آپ کو بتا، حضرت داؤد علیہ السلام حلیہ بدل کر نکلتے تھے کہ میں اپنے بارے میں پوچھوں کہ میں کیسا ہوں۔ ہم تو تعریفیں ہی چاہتے ہیں نا، وہ لوگ چاہتے تھے کہ کوئی ہماری خامی بتائے، حالانکہ ان میں کوئی خامی تھی نہیں۔ حلیہ بدل کے نکلتے تھے، جو ملتا تھا پوچھتے تھے بتاؤ داؤد کیسا ہے، لوگ پہچانتے نہیں تھے، تعریف ہی کرتے تھے۔ ایک دن اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل جاؤ اور آئینہ دکھاؤ، بتاؤ داؤد کیسے ہیں۔ جبریل کو انسان کی شکل میں دیکھا تو پوچھا داؤد کیسے ہیں، فرمایا بہت اچھے آدمی، ان جیسا کوئی نہیں ہے اس دور میں، اس زمانے میں، لیکن بس ایک ہی بات ہے کہ وہ خود کما کر نہیں کھاتے۔ داؤد ہے بڑا اچھا آدمی لیکن وہ خود کما کر نہیں کھاتے۔ اگر یہ کمی بھی پوری ہو جائے تو داؤد جیسا کوئی نہیں۔ داؤد علیہ السلام پلٹے، اللہ سے دعا کی مولا مجھے ہنر سکھا، تو اللہ نے آپ کو زرہ بنانے کا ہنر عطا فرمایا، اور آپ کے ہاتھوں میں لوہے کو ایسے نرم کر دیا، ایسے نرم کر دیا لوہے کو جیسے آٹا نرم ہو جاتا ہے۔ خود کما کر کے کون نہیں کھایا؟ رسول اللہ نے خود کما کے کھایا۔ شام کے بازار میں حضور کھڑے رہے، مدینہ منورہ کے بازار میں حضور نے تجارت کی، مکے کے بازار میں حضور نے تجارت کی۔ پھر اس کے بعد دیکھو صدیق اکبر تاجر، فاروق اعظم تاجر، عثمان غنی تاجر، مولا علی تاجر، امام حسن تاجر، امام حسین تاجر، امام اعظم ابو حنیفہ تاجر، سرکار غوث اعظم تاجر۔ اللہ اکبر! کون ہے جس نے ہاتھ سے کما کے نہیں کھایا؟ یہ تو دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے کی لعنت بہت بعد میں آئی ہے۔ ہمارے اولیاء نے جوتے تک سیے، جوتے حلال کمانے کے لیے۔ آقا نے فرمایا جو حلال کمانے کے لیے ذلت کی جگہ پہ کھڑے ہوتا ہے اللہ اس کو وہ عزت عطا کرتا ہے جہاں کسی کا گمان بھی نہیں جاتا۔ جو ہاتھ حلال کماتے کماتے سخت ہو جائیں، مردوں کے ہاتھوں کو نرم نہیں ہونا چاہیے، مردوں کے ہاتھوں کو نرم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خصوصیت صرف یا تو مصطفیٰ جان رحمت کی ہے یا تو اولیاء اللہ کی ہے۔ عوامی سطح پر مردوں کے ہاتھوں کو محنت کر کے سخت ہونا چاہیے، کیونکہ آقا نے فرمایا جو ہاتھ محنت کرتے کرتے سخت ہو جاتے ہیں اللہ ان پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اس لیے محنت سے کماؤ۔ یہ کیا سوٹ بوٹ میں ہے؟ ہم کو دیکھو، ہمارے گھر کو مت دیکھو۔ گھر میں ماں پریشان، باپ پریشان، گھر والے پریشان۔ اور یاد رکھنا یہ مسجد میں پڑے رہ کر کے نکمے بننے کا کام بھی تبلیغی جماعت نے شروع کیا، اس سے پہلے یہ نہیں تھا۔ ورنہ ہمارا مذہب یہ ہے، قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اذان ہو تو مسجد میں آؤ، اور پھر نماز ہو تو کیا کریں؟ پڑے رہے مسجد میں۔ کہ مسجد پڑے رہنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد کھڑے رہنے کی جگہ ہے۔ مسجد پڑے رہنے کی جگہ نہیں، کھڑے رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ نماز پڑھ کے کروں کیا؟ تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پڑھ لو تو باہر نکلو اور زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو۔ مسجد میں پڑے مت رہو، روزی تلاش کرو۔ اللہ کا حکم ہے اذان ہو تو آؤ، نماز کے بعد نکل جاؤ۔ مسجد پڑے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب جب مسجد میں پڑے رہنے کی اجازت نہیں تو جو گھر میں پڑے گیم کھیل رہے ہیں، گھر میں پڑے جوا کھیل رہے ہیں،
घर में पड़े औरतों पे बोझ बने हुए।